बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ईद वाले दिन मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ एक्टिविटी होती है और लोगों के पास काम ही कोई नहीं होता। आज हुआ ये कि मैं अपने दिन भर के कामों में मसरूफ़ रहा और शाम को कुछ वक्त मिला तो मैं अपनी टेबल पे आके बैठा, तो मैंने अपनी मुख्तलिफ़ डायरियों को देखना शुरू किया। आपने कभी डायरी लिखी है? दुनिया में दो काम बहुत शानदार हैं, अपनी डायरी लिखना और छुप के दूसरों की डायरी पढ़ना। हमने अपने बचपन में ये काम शुरू किया जब हमारे अब्बा, चूँकि वो ख़ुद डायरी लिखते थे, तो वो हमें भी उकसाते थे कि अपनी डायरी लिखो। तब तो बहुत इल्म नहीं होता था कि डायरी लिखने का क्या फ़ायदा, लेकिन डायरी ने एक एक्सप्रेशन दे दिया, यानी लिखना आ गया। जो थॉट, कभी किसी लड़ाई हुई, बहन भाई से कोई मसला हुआ, कोई लतीफ़ा समझ आया, कोई बात, तो उसमें लिख लेते थे। मुझे याद है, मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा, तो मैंने नया नया इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम कबूल किया, तो मुझे एक लफ्ज़ समझ आया, तागूत। तो अब चूँकि जब आप नए नए नौमुस्लिम होते हैं तो अभी पूरी समझ नहीं होती, तो मैंने उसमें लिखा कि मेरे घर में 7 तागूत हैं। अच्छा, जो जो रोकता था, जो जो उस काम को पढ़ने से और उस तरफ जाने से, जमीयत के कामों से, मुझे लगता था सारे ही तागूत हैं। वो तो बाद में कई बरसों के बाद जब मैंने वो पढ़ा तो उन 7 की तफसील थी, ज़ाहिर उसमें बहन भाई सारे शामिल थे। ओके, हुआ ये कि आज की डायरी हम पढ़ते पढ़ते मैं चूँकि डायरी बहुत बाकायदगी से, एक तो जब मेरे क्लाइंट आते हैं तो उनकी डायरी लिखता हूँ, उनका पूरे डिटेल लिखता हूँ, और इसलिए मुझे डायरी चाहिए होती है। मेरे पास डायरियों के इतने ढेर हैं, रंग रंग के, हर बड़ी कंपनी के। अच्छा, कुछ लोग बहुत ही खूबसूरत डायरियाँ बनाते हैं, इतनी शानदार, एक एक लफ्ज़ उसका, और बड़ी कीमती होती हैं। कुछ के जो डिज़ाइन है, कुछ के सफ़े बहुत अच्छे होते हैं। एक डायरी मैंने काहिरा से ख़रीदी थी, वो ये थी। अच्छा, पहली दफ़ा मैंने वहाँ देखा कि एक वो कैरिकेचर सा था, उसके टाइटल के अंदर फंसा हुआ, और ऐसा था जैसे वो मूव कर रहा हो। अच्छा, आज जब मैंने डायरी खोली तो उसके अंदर ना सिर्फ कायरा के सफ़र की बातें थी, बड़े बड़े मज़े के वाक़यात, सदर मुर्सी के जो स्पोक्समैन थे डॉक्टर महमूद गज़लान, उनसे मुलाकात, वहाँ के जो MPA या MNA उस ज़माने में थे, अख़वान वाले, उनसे मुलाकातें थी। डॉक्टर मुफीद थे, वज़ीर सेहत ये फ़लस्तीन के, उनसे मुलाकात, और क्या क्या उनसे बातें हुई, कहाँ में रहा डॉक्टर हसन, डॉक्टर यासीन, बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। लेकिन आखिर में एक स्कॉटलैंड का एक नवाब की कहानी भी मैंने लिखी हुई है, 2 सफ़ों में है। जैसे मैंने पढ़ी होगी उसको मैंने अल्लट फटाफट लिख लिया। अच्छा, इस वक्त मैंने पढ़ा तो मज़ा आ गया, आपको भी सुनाता हूँ। यानी जब भी आप अपनी डायरी लिखें तो उसमें सिर्फ सोना उठना जागना नहीं लिखना, हिसाब किताब नहीं लिखना। डायरी लिखने के कई फ़ायदे हैं, कई तरीके। डायरी हमारे मामूलात में आती है, डायरी पे हम जो थिंग्स टू डू है वो कर लेते हैं, डायरी पे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तय कर लेते हैं, डायरी पे हम जो काम करने वाले उनकी प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं, डायरी पे हम यादों को महफूज कर लेते हैं, डायरी पे हम अपने इल्म को, यानी जो हमको इल्म ताज़ा ताज़ा मिलता है, हम वो भी इस पर करते हैं। इमाम इब्न जौज़ी को और बात कहते हैं, वो कहते हैं डायरी लिखा करो और डायरी के शुरू में अपनी 10 खूबियाँ और 10 खराबियाँ लिखो, तो फिर पूरे साल में उन खूबियों में हर माह इजाफ़ा करते जाओ और ख़राबियों में एक एक की कमी करते जाओ। आप सोचिए कि उसके फजीलतें और फ़ज़ाइल कितने। अच्छा, ये जो स्कॉटलैंड का नवाब था, एक रोज़ वो हुआ ये कि उसका बेटा गुम हो गया, छोटा सा बेटा था, और ढूंढते रहे, नहीं मिला। एक मज़दूर या देहाती दहकान वो जा रहा था, उसने एक दलदल में एक बच्चे को फंसे देखा। उसने उस बच्चे को निकाला, बड़ी मुश्किल से अपनी जान को ख़तरे में डाल के, तो जाके उसको नहलाया धुलाया, पानी से मट्टी ज़ाहिर उतारी, फिर जाके उनके वो घर दे के आया। तो वो जो नवाब था, उसका वो बेटा था, उसने वो बच्चे को देख के जो उसकी खुशी हुई होगी, ज़ाहिर वो तो बेचारे इतने परेशान थे, तो उसने उस दहकान से पूछा, उस किसान से पूछा कि मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं? तो उसने कहा कुछ भी नहीं, 2-3 दिन बाद मुझे मजदूरी मिल जाती है, मेरा काम चल जाता है, मेरा घर तो ठीक है। तो नवाब ने कहा तुम्हारे बच्चे भी हैं? उसने कहा हाँ, मेरा बच्चा भी इसी के बराबर का है। तो वो दहकान चला गया। अगले रोज़ सुबह सुबह
یہ جو نواب تھے اسکاٹ لینڈ والے، یہ اس دہقان کے گھر کے باہر اپنی بگی میں اور نوکروں اور لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچے، بے شمار تحفے تحائف ان کو دیے. کسان واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. دنیا میں جو ظرف والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام سے یا اپنی خوبصورت سوچ سے تو پہچانے جاتے ہیں. آدمی بڑا کب بنتا ہے؟ اپنے کام سے ہی بنتا ہے نا. تو اس نے، دہقان نے آ کے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، میں تو اس کے لیے نہیں گیا تھا آپ کے پاس. اس نے کہا میرے دل میں خیال آیا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو بچایا، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے بیٹے کو اپنے بیٹے کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہوں. تو دہقان نے سوچا اور اسے ایک مذاق سا لگا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا شوق پورا کر لیں. تو اسکاٹ لینڈ کے اس نواب نے، جس کا نام میں نے ابھی ڈھونڈا اور وہ تھا سر رونڈلوف، یہ 1849 میں پیدا ہوئے تھے اور 1895 میں فوت ہو گئے، یعنی تقریباً 45 سال کی عمر. یہ وائس چانسلر بھی رہے کسی یونیورسٹی کے، اور ظاہر ہے بہت امیر کبیر آدمی تھے. ہوا یہ کہ جب ان کے بچے، ان کا بچہ اور دوسرا بچہ دونوں پڑھ گئے تو دونوں نے علم حاصل کیا، اور جس بچے کو انہوں نے پڑھایا وہ سر الیگزینڈر فلیمنگ بنا، اور جو ان کا اپنا بچہ تھا وہ سر ونسٹن چرچل بنا. چرچل بھی ایک ادیب تھا، برطانیہ کا وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بنا. جنگ عظیم میں اس نے بہت کام کیا، اس جنگ میں بہت سے لوگ مرے. چرچل کو لوگ اور طرح سے یاد کریں گے، پر ونسٹن کو، چرچل کو بڑا موٹا سا سر تھا، گنجا، وہ ایک خاص طرح کا ہیٹ پہنتا تھا. اس کو نوبل ایوارڈ بھی ملا ادب کا. لیکن یہ جو ہمارے تھے الیگزینڈر فلیمنگ صاحب، انہوں نے، اس زمانے میں لوگ اتنے مرتے تھے وباؤں سے، تو پینسلین ایجاد کی. پینسلین ایجاد کرنے کے بعد جب ان کے پاس لوگ پہنچے، کمپنی آ کے یہ ہمیں دے دیں، ہم اس کی دوائی بناتے ہیں اور دنیا بھر میں تقسیم کریں گے. تو پوچھا تم مجھے کیا دو گے؟ تو 2 کمپنیوں نے جو ان کو رائلٹی دی وہ بیلجیم اور ہالینڈ کے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ تھی. تو انہوں نے کہا نہیں، میں پیسے نہیں لوں گا، یہ جو علم ہے یہ مجھے خدا نے دیا، اتفاق سے دیا. میں ڈھونڈ رہا تھا کہ لوگوں کو مرنے سے بچاؤں. کہا جاتا ہے کہ اب تک 50 ملین لوگ ہیں جو اس پینسلین کی وجہ سے زندہ رہے اور موت سے بچ گئے. تو یہ اس ڈائری کے، مجھے تو یہ بات یاد بھی نہیں تھی، لیکن اپنی ہی ڈائری نے مجھے یہ چیز یاد دلا دی. یہ جو پینسلین والے صاحب تھے، انہیں 1928 میں یہ پینسلین ایجاد کی اور 1944 میں ان کو پھر نوبل ایوارڈ ملا. دونوں ایک اچھے انسان کے بیٹے کے طور پہ اور اس کے یوں سمجھے لیپالک کے طور پہ پڑھے، اور اپنے کاموں سے، اپنے کارناموں سے انہوں نے اپنا نام بھی زندہ رکھا اور میری ڈائری میں بھی زندہ رہے. تو آپ بھی آج اگر تھوڑا سا وقت ملے شام کو اپنی پرانی ڈائریاں نکالیے. میں کچھ ڈائریاں ایسے بھی لکھتا رہا بیچ میں جس میں اپنے خواب لکھا کرتا تھا، اور خوابوں میں ظاہر ہے جو ہم شام کو سوچتے ہیں وہ کبھی تھوڑا پیوریفائڈ آتا ہے، لیکن بعد میں جب ان خوابوں کو پڑھتے ہو تو بہت مزہ آتا ہے. میں اپنی بھری جوانی میں جو خواب بہت ریگولر دیکھتا تھا، اور یقین مانے ایسا ہوتا تھا کہ مجھے فیل ہوتا تھا آئی ایم لیونگ دیٹ ڈریم. یعنی مجھے کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ وہ ڈریم ہے. اور وہ جو ہوتا تھا کہ بڑی سڑک ہے اور میں چلتے چلتے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی نہیں ہے تو میں تیز بھاگتا، اور تھوڑی دور بھاگنے کے بعد میں اڑنے لگ جاتا، اور پھر اڑتا ہوا وہیں جو مختلف گھر اور بلڈنگز ان کے اوپر سے اڑتا پھر باقاعدہ دھیرے سے لینڈ کرتا. مجھے لینڈ کرتے ہوئے اپنے قدموں کی وہ جو جنبش ہے، وہ جو زمین پہ آ کے تھمنا، اور وہ جو اس پہ تھوڑا آپ کو جمپ لگتا ہے اور ہلکی سی آپ کے اندر ایک یعنی جیسے زمین کی واپس آپ کو آتی ہے ابھار، وہ والی پوری کیفیت جو تھی وہ مجھے محسوس ہوتی. چونکہ میں کبھی لکھتا ہوتا تھا، یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. جب کافی بڑے ہو گئے اور جاب واب کرنے لگ گئے، کتابیں لکھنے لگ گئے اور کتابیں بھی مشہور ہونے لگ گئے، اور پھر اللہ نے اعزازات اور ایوارڈ کی بھی لائن لگا دی، تو اس زمانے میں نے پڑھا ایک خوابوں کی کتاب تھی کہ خوابوں کی تعبیریں.
تو اس تعبیر کے مطابق یہ تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عزت اور مرتبہ اور بلندی اور ظاہر و سر بلندی عطا کرتا ہے. اگر یہ چیز میرے پاس وہ لکھی ہوئی تھی تو مجھے یاد رہی. اسی طور پہ مجھے یاد ہے میری کچھ ڈائریوں میں ایک زمانے میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہوتے تھے ایس ایم ملک صاحب, صادق محمود ملک, انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا 90s میں, اور دیکھ کر انہوں نے اس کے بارے میں سبز اور بلو اور گرین اور ریڈ سے لکھا مختلف آنے والے برسوں کا, اور وہ بھی میں نے اس میں نوٹ کیا ہوا. تو اور بہت سی چیزیں ہیں, کہیں کہیں آئیڈیاز ہیں, کہیں کوئی اشعار ہیں, کہیں کوئی اچھی چیز ہے. میرے باپ بہت اچھے اشعار فارسی کے نوٹ کیا کرتے تھے, انگریزی کے بہت اچھے جو ہوتے ہیں محاورے وہ نوٹ کیا کرتے تھے, مولانا روم کی چیزیں وہ نوٹ کرتے تھے, اور میں نے ان سے وہ ڈائری ان کی لے لی تھی. اور اسی طور پہ ان میں سے کچھ ڈائریاں شاید میری اولاد کے کام آئیں, کیونکہ بہت ساری جو پیشنٹ سے متعلق ہیں وہ تو ان کو نہیں ملیں گی, لیکن جو میری اپنی ڈائریاں وہ ایک بڑا بنڈل ہے جو بھرا ہوا ہے, اور اب تو میں نے اس کو پیک کر کے رکھ دیا. جو ذاتی ڈائریاں تھیں شاید کسی موقع پہ میں ان کو ضائع کر دوں, کیونکہ اس میں بہت سی محبت کی ان کہی اور کہی داستانیں بھی ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بندہ بعد میں اپنے ساتھ بھی بیان نہیں کرتا. لیکن یہ ڈائری لکھنی چاہیے, پڑھنی چاہیے, اور انفیکٹ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرتے رہنا چاہیے. پھر کئی ساری چیزیں آپ اپنے ذات میں امپلیمنٹ کرتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں. اپنے بچوں کو ضرور بتائیے اور انہیں ڈائری لے کے دیجئے, چاہے آج سے, کل سے, پرسوں سے, جب بھی شروع کریں. تو آپ ٹارگٹ بھی دے سکتے ہیں دھیرے سے کہ اس سال کون سی خوبی ایڈ کرنی ہے, اس سال کون سی کمی اور کوتاہی کو کینچی سے کاٹنا ہے, منہا کرنا ہے ذات میں سے. سلامت رہیے. اس عید کا ایک یہ تحفہ یاد رکھیے گا, ممکن اس کا فائدہ کبھی ہو تو پھر مجھے ضرور بتائیے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.